بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے ان اللہ لعن الکافرین. بے شک اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے کافروں پر. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن اوندھے منہ ڈالا جائے گا ان کو آگ میں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے ہائے افسوس، کاش کہ ہم اطاعت کر لیتے، فرمانبرداری کرتے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، پھر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے وڈیروں کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں بھٹکا دیا سیدھے راستے سے. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے. وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کو لعنت بھیج، بڑی لعنت. یہ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے. گزشتہ کل بات چلی تھی یسألک الناس عن الساعة، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا انما علمها عند اللہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور تجھے کیا خبر کہ شاید قیامت قریبی ہو. تو کل قیامت کے متعلق تفصیل سے بات ہوئی. بھی قیامت آنے والی ہے اور سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے ہاں حاضری ہے. جو اپنا ایمان بچا کر لے گیا ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان اور عمل والی زندگی، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. میدان محشر میں جب حاضری ہوگی، قرآن کی آیت میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جو چہرے چمک رہے ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ کی رحمت خاصہ ان پر نازل ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی. تو میدان محشر میں ہی اندازہ ہو جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی. جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے تو وہ جنتی ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے. اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں کہ مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا. پھر جو جنتی ہوں گے اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. جن کے لیے سایہ نہیں ہوگا
تو ان کے لیے زمین اتنی گرم ہوگی، اور چونکہ یہاں تو ہم جوتیاں وغیرہ پہنتے ہیں، وہاں جوتی کوئی نہیں پہنے گا، ننگے پیر، ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن۔ جو کافر ہوں گے نافرمان، ننگے سر، ننگے بدن اور ننگے پیر۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کی اللہ کے رسول، وہاں شرم نہیں محسوس ہوگی کہ حضور نے فرمایا جب اللہ کی ہیبت اتنی طاری ہوگی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ البتہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو علیحدہ رکھیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لباس بھی عطا فرمائیں گے، ان کو اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لباس بھی دیں گے، اور وہ فرمائیں کہ ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، نہ ان کو کوئی خوف دامنگیر ہوگا۔ وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہیں، اور یہ 50,000 سال کا دن ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایسے مختصر کر دیں گے جیسا کہ حدیث میں آیا، جیسا کہ فجر کی 2 رکعتیں، یعنی مختصر وقت کر دیں گے۔ اور جو کافر ہوں گے ان کے لیے لمبا وقت ہوگا، 50,000 سال کا دن ان کے لیے ہوگا۔ تو ایمان والے اللہ کی رحمت میں اور کافر اللہ کے عذاب میں۔ تو یہاں کافروں کا ذکر ہے، ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے گا کافروں پر۔ لعنت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت جنت ہے، تو اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے دہکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو ایمان یہاں سے لے کر نہیں گیا، بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے چلا گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ البتہ جو مسلمان ہیں لیکن نافرمانی والی زندگی گزاری، نمازیں چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، نمازیں چھوڑی اور اللہ کے نبی کے سنت پر زندگی نہ گزاری، نافرمانیوں میں، لیکن تھے ایمان والے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تو ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت گئے۔ جتنی نمازیں چھوڑی، جتنے انہوں نے برے کام کیے، ان کی سزا بھگتے ہیں، کیونکہ وہاں اعمال تلیں گے، اور اعمال یہ صرف مسلمانوں کے تلیں گے، کافروں کے تو ایمان تلیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کے تو سارے کفر۔ جب ایمان نہیں ہے تو وہ سب 0 یعنی ان کا نیک عمل کوئی ہوگا ہی نہیں، جتنا بھی نیک کر لیں لیکن ایمان نہیں ہے تو سب فارغ ہیں۔ ایمان کی مثال ایک 0 کی طرح ہے، ایک 0 لگا دیا جائے، یعنی ایک صفر، ایک کہتے ہیں نا ایک واحد، ایک لکیر لگا دی جائے، پھر اس کے ساتھ 0 لگائیں تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، 1 0 لگائیں 10، 2 0 لگائیں 20، 3 لگائیں 100، 4 لگائیں 1000، تو اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال کریں گے تو وہ اعمال کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر ایک کو ہٹا دیا جائے تو سارے 0 رہ جاتے ہیں، 0 کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، 0/0۔ ایسے ہی ایمان ایک کی علامت ہے، ایمان ہے اس کے ساتھ عمل قیمتی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر ایک کو ہٹا دیا جائے، ایمان ہٹ جائے، پھر سب 0۔ اب جو کافر ہوں گے ان کے پاس 0 ہوگا، یعنی اعمال، نیک اعمال 0۔ تو اب ان کے اعمال کے تولنے کی ضرورت ہی نہیں، اعمال تو وہاں تولیں گے جہاں کچھ نیکیاں بھی ہوں گی، کچھ گناہ بھی ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ جنت میں، عیش میں اور اللہ کی رضا میں۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کی نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، ان کا ٹھکانہ ہاویہ۔ اور فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ایمان والے بھی کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اب وہ کچھ عرصہ کتنا ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔
جیسے کہ حدیث میں ایک نماز چھوڑے تو ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ اب حقب کی مقدار 80 سال وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر، تو یہاں کے حساب لگایا جائے تو وہاں کا 80 سال یہاں کے 2,88,00,000 سال بنتا ہے۔ تو اللہ اس پر قادر ہے کہ ہر نماز کے بدلے میں 2,88,00,000 سال سزا دے، لیکن اللہ اگر معاف کرتے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بہرحال پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تمہارے پاس تو کلمہ تھا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، جس نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو یا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ چنانچہ فرشتے ڈھونڈ کے جنہوں نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا زندگی میں اخلاص کے ساتھ، یعنی اخلاص سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہو اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا۔ اور جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو اللہ والی صفات اوروں میں ثابت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ اعلان فرما دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ جو مشرک ہوگا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو البتہ جس کے دل میں ایمان ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، چاہے کوئی عمل نہ کیا ہو لیکن شرک نہ کیا، کلمہ اپنے ساتھ لے گیا، کلمہ اخلاص سے زندگی میں ایک دفعہ پڑھا ہوگا، تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو اس وقت پھر کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا یہ سارے کافر تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جتنے بھی دنیا میں کافر بس رہے ہیں، آتے یہ مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، دنیا میں کافر یہود و نصارہ، لیکن اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کمزور سے کمزور مسلمان ہوتے، غریب سے غریب تر مسلمان ہوتے، تو لیکن ایمان کی دولت ہمارے پاس ہوتی تو آج ہمیں بھی نکال لیا جاتا۔ تو میرے بھائیو، ایمان، سارے کافر جمع ہو جائیں، ایمان کے ایک قطرے کے برابر ان کی قیمت نہیں ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور ایمان کو محفوظ رکھنا، ایمان کی محنت کرنا، ایمان کے لیے جدوجہد کرنا، اور اس بات کی محنت کرنا ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے، سارے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے، تو یہ بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو بہرحال کافر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ انہی کے بارے میں فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ کافروں پر لعنت فرمائے گا، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ تو اب اس میں وہ سب لوگ شامل ہوں گے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وقتی طور پر تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو وہ بھی اس وقت افسوس کریں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار لیتے، اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر زندگی نہ گزاریں، تو اس وقت افسوس کریں گے۔ آج میرے بھائیو، ہمارے لیے اللہ نے سیدھا اور سادہ راستہ دیا ہوا ہے،
ہر عمل میں اپنے نبی کے طریقے کو اپنا لیں تو ہمارا ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو قیامت کے دن بڑا افسوس ہوگا، کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو گمراہ کیا ہوگا ان کے وڈیروں نے۔ آج تو کہتے ہیں نا ہم تو اپنے بھائی باپ دادوں کے پیچھے چلیں گے، کوئی کہتا ہم اپنے سرداروں کے پیچھے چلیں گے، ہم اپنی پارٹی کے پیچھے چلیں گے، ہم اپنے پیر و مرشد کے پیچھے چلیں گے۔ آج بہت سارے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب جیسے مرزا قادیانی تھا، اس کا سب سے پہلا وار علماء کے خلاف، لوگوں کو علماء سے دور کر دو۔ علماء کے خلاف انگریز آیا تھا، عجیب عجیب کہانیاں گھڑی، عجیب عجیب حدیثیں گھڑی اپنی طرف سے علماء کے خلاف، فتوے 14ویں صدی کے علماء ایسے ہیں، 14ویں صدی کے علماء ایسے ہیں۔ یہ جتنے بھی 14ویں صدی کے متعلق روایتیں گھڑی سب جھوٹی ہیں۔ 14ویں صدی کے مولوی ایسے ہوں گے، 14ویں، سب جھوٹ گھڑا ہوا ہے علماء کے خلاف۔ کہ لوگوں کو علماء سے دور کر دو، پھر جس چاہے فتنے میں مبتلا کر دو۔ تو مرزا قادیانی نے بھی یہی کیا۔ آج ایک مرزا جہلمی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، وہ علماء کے خلاف، ہر بات علماء کے خلاف، مولوی ہیں مولوی ہیں، علماء سے دور کر کے ایک اپنی نئی پارٹی تیار کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے اور عجیب عجیب عقائد کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے جی جماعت میں شریک ہونا، اکیلا آدمی بھی جماعت کرا سکتا ہے، گھر میں بھی جماعت کرا سکتا ہے، مل کے ساری نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یعنی عجیب عجیب وہ فتنے، کہتا ہے سنت نفلوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، صرف فرض ضروری ہے۔ تو یعنی اس طرح کے وہ فتنے، تو ہر زمانے میں فتنے رہے۔ تو موجودہ زمانے کے یہ چند فتنے ہیں۔ ایسے جاوید احمد غامدی ہے، اس کے اپنے عقائد و نظریات ہیں، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے۔ تو یہ جو غلط لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، قیامت کے دن وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے وڈیروں کی، اپنے پیروں کی اور اپنے رہنماؤں کی، اپنے مذہبی پیشواؤں کی ہم نے اطاعت کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان ظالموں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، سب کے لیے ڈبل۔ جب وہ جہنم میں جائیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل کرتے، اللہ کہنا سب کے لیے ڈبل کرتے۔ ان سے کہیں گے ہم نے تمہیں عقل سمجھ نہیں دی تھی، شعور نہیں دیا تھا، قرآن نہیں دیا تھا، قرآن کو سمجھتے، علماء کے پیچھے چلتے، جو علماء صحیح علماء ہیں، جو دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اب دعوت تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے تو اس میں الحمدللہ علماء بھی دن رات محنت کر رہے ہیں اور عوام بھی جو صحیح علماء کے ساتھ چل رہی ہے، تو ایک ایک سنت کو نکھار نکھار کے پیش کر رہے ہیں، ایک ایک بدعت اور گمراہی سے لوگوں کو، یعنی خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بچا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو لوگوں کو دین کو نکھار نکھار کر پیش کرتی رہے گی۔ لوگ اس کو گدلا کرنے کی کوشش کریں گے، دین کو گدلا کرنے کی، لیکن ایک امت قیامت تک ایسی رہے گی کہ وہ دین کو نکھار نکھار کر پیش کرتی رہے گی۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، لوگ ان کو لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن وہ اپنے دین میں لگے رہیں گے اور دین کو نکھار نکھار کر پیش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آئے۔ اور الحمدللہ یہ علماء کرام جیسے مدارس کی شکل میں ہے، مفتیان کرام ہیں جو دین کو صحیح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے اس میں بھی ہمارے حضرات ہر وقت بلاتے رہتے ہیں۔ جیسے آج بلایا ہوا 4 ماہ والوں کو، کوئی بیچ میں گڑبڑ نہ ہو جائے، صحیح نہج پہ دین ہوتا رہے، صحیح نہج پہ محنت ہوتی رہے، اس محنت کے لیے حضرات بلاتے بھی رہتے ہیں اور صحیح نہج پہ ہمیں چلاتے رہتے ہیں۔ اور علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، تو دین کو نکھار نکھار کر پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی جماعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو
صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہوں سے اور یہ جو نئے نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔